یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں انجینئر سے ایک گزارش کرتا ہوں بس، کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے، میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، بہت ادب سے، بہت تمیز سے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پھڈا نہیں، ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں، آپ کے چرنوں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن، اس کا جو ترجمہ کیا تھا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا، تو یہ آپ کو خواب آیا تھا، یہ کسی بزرگ نے کوئی الہام ہوا تھا، فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلپ میں فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے، تو یہ تو ہزاروں سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو. تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی، یعنی بہت تمیز سے نا، پھینکنا کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا، بے ہوش نہ ہو جائے نا، میرا نام بدل دینا، بھاگ جائے گا. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کلپ بازی کرو. تو کلپ بازی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی بحث چلتی ہے نہ ختم ہونے والی. اس کے بہت سارے، ابھی دیکھو نا کلپ بازی ہوئی ہے نا عدالتی خلا پہ، میں نے اتنا مدلل ریکارڈ کروایا، مان لیا اس نے، ایسا پی گیا، ایسا گھما دیا. اس کے اسٹوڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں ہاں اس نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. تو اس میں خیانت آسان ہوتی ہے، جب فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا تو پھر بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ عبداللہ بن عباس والی حدیث جو ہے، جابر بن زید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں میرا خیال یہی ہے کہ ظہر کو مقدم کیا تھا، عصر کو، ظہر کو مؤخر کیا تھا، عصر کو مقدم. فوراً انجینئر نے کیا کہہ دیا، کوئی حنفی نے یہ بول دیا ہے. تو میں جب سامنے بیٹھا ہوتا میں کہتا ہے کائنڈلی ایکسکیوز می سر پلیز. ہم اسکول میں تھے نا، ایکسکیوز می ایسے اپنی مس کو جب ہم نے کو پوچھنا ہوتا تھا نا، میس ایسے ہم وہ دیکھا 50-50 میس. میں کہتا سر پلیز. پھر میں کہتا سر یہ حنفی کا الزام غلط ہے اس کے اوپر، یہ عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے یہ. اور نسائی میں تو خود عبداللہ بن عباس سے منقول ہے یہ، لیکن چلو اس میں اضطراب ہے، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی طرف اس قول کی نسبت درست نہیں ہے. تو ایسے ایسے بلنڈر ہیں. لیکن آپ نے یعنی بالنگ بھی خود ہی، بیٹنگ بھی خود ہی، اور امپائر بھی خود ہی. ایسے میچ میں جیتنا، وہ شعر یاد کر لو بس، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہے تم ہر وقت شرماتی رہتی ہو نا. یہ کوئی شرمانا، کوئی یہ اٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے. ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. یعنی تم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہو، وہاں تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنے ہی منہ میاں مٹھو بننا بہت آسان ہوتا ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ انڈا موڑ آؤ، ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ یا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دو، پھر ہم دیکھیں گے ان تلوں میں تیل کتنا ہے، کتنا علمی کتابی ہے. دیکھیں اسلام میں 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 وقتوں پر ہے. ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ہی کہلاتی ہیں وہ، کیونکہ کوئی ٹینشن تو ہوئی نہیں نا پھر اس میں. تو 5 نمازوں کا مطلب 5. اور حدیث جبرائیل میں بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں ہو سکتی. حج جو ہے وہ خلاف قیاس ہے. حج کے بہت سارے کام عقل سے اور عام روٹین سے ہٹ کے کرائے جاتے ہیں. ہمیں سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں. بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ عام حالات میں تو ناخن کاٹنے کا حکم ہے. تو حج میں کچھ روٹین سے ہٹ کے کام کرائے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں سوائے حج کے موقع کے. کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں آپ نے. لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سفر میں ہو سکتا ہے ان کے سامنے نبی نے پڑھی ہو، نبی نے یعنی جب پڑھی تھی تو اس وقت وہ سفر میں نہ ہو. تو یہ بات بھی غلط ہے. عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ایک طرف ابن مسعود کہہ رہے ہیں کبھی بھی اکٹھی نہیں پڑھی، ایک طرف کہہ رہے ہیں پڑھی ہیں. اس کا مطلب جو پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور نہیں پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے. جو پڑھی ہیں وہ ایسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا آخری وقت میں پڑھا، اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں پڑھا. اس طرح سے پڑھنا ثابت ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، اس میں اب انجینئر نے بہت بڑا بلنڈر کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وقت ملے دعا کرو. اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیڑ بہت ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ ہی ہے
اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے. اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ دیکھو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے, نماز کا ٹائم جا رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں, تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو ڈانٹا, عبداللہ بن عباس نے, اور عبداللہ بن عباس نے ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہیں انہوں نے. سمجھ رہے ہیں؟ اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید. اچھا, احناف بھی اس کے قائل ہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نبی نے اسی طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, کوئی بھی عذر نہیں تھا, لیکن نبی نے 2 نمازیں اس طرح سے اکٹھی پڑھی ہیں, تو میں نے بھی اس طرح پڑھی ہیں. اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید, ان سے کسی نے پوچھا کہ شاید اس طرح سے پڑھی ہوں کہ ظہر کو مؤخر کیا ہو اور عصر کو مقدم, یعنی دونوں نمازیں پڑھی اپنے ٹائم پر ہیں, لیکن چونکہ درس چل رہا تھا, ضرورت تھی, کبھی کبھار ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں. تو جابر ابن زید کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے. اب اس سے احناف کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ کبھی اگر کوئی عذر ہو تو اول وقت میں پڑھنے کے بجائے آپ ظہر کو آخر وقت میں لے جاؤ اور عصر کو اول وقت میں لے جاؤ. تو یہ احناف کا بھی یہی موقف ہے, اس طرح سے آپ جمع کر سکتے ہیں. انجینئر نے اتنی بڑی خیانت کی ہے, اس نے کہا کہ وہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ تعویل کر دی کہ ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم کیا. اور بھائی وہ جابر بن زید وہ عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے, راوی ہے, وہ بتا رہا ہے. تو میں انجینئر کے اندھے مقلدوں سے پوچھتا ہوں, عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث کا مطلب وہ ہے جو ان کے شاگرد بتا رہے ہیں, اور ایک مطلب وہ ہے جو جہلم میں 15ویں صدی کا بندہ بیٹھ کے بتا رہا ہے. تو تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں, تم ایسے اندھے ہو گئے ہو کہ ان کا شاگرد جو عبداللہ بن عباس کو دیکھ رہا ہے یا دیکھ نہیں رہا, ان سے ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان سے روایت کر رہا ہے یا ان کا شاگرد ہے, لیکن وہ اس پہ حنفی شافی کی کوئی چھاپ نہیں لگی ہوئی. وہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے. اس کو یہ کہہ کے اس نے ٹال دیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ تعویل کر لی, اور یہ سارے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا, اس نے. عبداللہ بن عباس کا شاگرد جو مطلب بتا رہا ہے وہ مطلب اندھی تقلید ہے, اور انجینئر جو مطلب اپنی طرف سے تھوپ رہا ہے کہ ظہر کو قضا کر کے انہوں نے عصر میں پڑھی ہے. اگر اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا جائے نا, بغیر عذر بغیر وجہ کے ظہر کو عصر کے وقت پہ پڑھا ہے, تو پھر یہ عصر کی نماز کی جو حفاظت کا قرآن نے حکم دیا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو, اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اور وہ جو حدیث جبریل میں آتا ہے ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک, عصر کا وقت یہاں, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بغیر کسی وجہ کے بھی یہ جائز ہے, تو نمازوں کی حفاظت کے بارے میں جو قرآن کی اتنی آیتیں ہیں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس اتنی بڑی غلطی کریں گے؟ اور یہی تعویل بڑے بڑے علماء نے کی ہے. اہل حدیث علامہ شوکانی اہل حدیث عالم ہیں, انہوں نے یہی مطلب بیان کیا کہ ظہر کو مقدم کیا تھا اور عصر کو, ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا, نمازیں اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہیں. لیکن اس کو احناف سے, علماء دیوبند سے, بر صغیر کے مولویوں سے اتنی چڑ ہے, بس کچھ بھی اٹھا کے انسنڈ مارتا رہے گا. حدیث کے راوی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس طرح کیا ہوگا, تو پی گیا, جابر بن زید کو پی گیا اور بولا کہ کسی حنفی نے یہ تعویل کی ہے بڑی, یعنی حنفی بھی نہیں, اب کہنا تو اس کو یہ دل چاہ رہا تھا کہ انڈا موڑ کے کسی مولوی نے یہ تعویل کی ہے. تو لیکن سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے یار بات جب بھی کرتا ہے ریفرنس سے کرتا ہے, بات جب بھی کرتا ہے. ابے ریفرنس اتنا بڑے دھاندلیاں ترجمے میں مار رہا ہے, تو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ جابر بن زید یہ بتا رہے ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا. عبداللہ بن عباس کے شاگرد یہ بتا رہے ہیں کہ قضا نہیں کی ہے انہوں نے نماز. تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, کیا کریں. وعلیکم صاحب 2 سوال ہے. ایک تو یہ کہ صف میں نماز پڑھنے اس طرح اگر آگے والی صف نہیں بھری ہوئی ہو, دائیں یا بائیں جگہ رہ گئی ہو, 1 یا 2 بندوں کی صحیح, خاص طور پہ ان مساجد میں جہاں پہ صفیں بہت لمبی ہوتی ہیں جی, اور اس میں نئی صف میں کھڑے ہو جانے سے کیا نماز بالکل نہیں ہوتی ہے, یا یہ کہ نماز ہو جاتی ہے؟ مسجد میں جہاں بھی کھڑے ہو کر اقتدا کرو گے نماز ہو جائے گی, لیکن صف میں خلا کا گناہ ملے گا. امام یہاں کھڑا ہوا ہے, آپ ادھر کونے میں بھی اقتدا کر لو گے نا, نماز ہو جائے گی, لیکن گناہ ہوگا آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اپنی زندگی میں جو نماز قضا کی ہے جی,
اس بارے میں کیا وعید ہے اور آئندہ جو ان نمازوں کو کس طرح ادا کرے؟ دیکھو زندگی میں ہی نمازیں قضا ہوتی ہیں, موت کے بعد تھوڑی قضا ہوتی ہیں. جو بھی زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں, ایک نماز کا قضا کرنا اکبر الکبائر ہے, کبیرہ نہیں ہے, اکبر الکبائر. کبائر میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے نماز کا قضا کرنا. تو نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. ہاں کوئی کافر مسلمان ہوا ہے تو اس پہ تو نماز پہلے لازم ہی نہیں تھی نا, لہذا وہ اس دن سے شروع کرے گا. مسلمان جو تھا اس پہ تو جب سے بالغ ہوا ہے نمازیں اس کے ذمہ لازم ہے, تو وہ لوٹانا اس پر لازم ہے. لوگ کہتے ہیں قضاء عمری کی دلیل کیا ہے, ان سے پوچھا جائے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضی, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اس میں توبہ بھی کرے اور قضا بھی پڑھ لے. السلام علیکم. وعلیکم مفتی السلام. صاحب میرا ای کامرس کا بزنس ہے, تو پاکستان سے پروڈکٹ باہر بھیجتے ہیں, US UK کینیڈا نا. تو اب پاکستان میں پیمنٹ اویلیبل نہیں ہے, پیمنٹ پلیٹ فارم لائک پے پال, اسٹرائپ اویلیبل نہیں ہے. تو باہر ہمارا فرینڈ وغیرہ ہے جس کے ڈیٹیل کے اوپر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, جس کی ڈیٹیل پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. تو اس سے بنانے سے پہلے پرسنٹیج ڈسکس کی کہ 15% ہم آپ کو پے کریں گے جو بھی ارننگ ہوگی اس کے اندر. تو اب جو بھی ارننگ آتی ہے تو اس کو 15% پے کرتے ہیں. تو یہ سود میں کے زمرے میں تو نہیں ہے؟ یعنی اس کا اکاؤنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں جی, اور وہ اپنا اکاؤنٹ استعمال کرنے پر آپ سے جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوگی اس کا 15% لیتا ہے پر ٹرانزیکشن. یہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور آپ اس کو قرض دینے کا ہی, سود تو نہیں ہے یہ, سود نہیں ہے کیونکہ سود تو کہتے ہیں قرض دے کے نفع حاصل کرنا. ٹھیک. تو آپ نے تو اس کو اس کے اکاؤنٹ میں گویا اگر اس کو ہم قرض بھی سمجھتے ہیں نا, قرض دے کے الٹا اسی کو 15% دے رہے ہو آپ, تو یہ سود میں نہیں آتا. باقی یہ کہ یہ شرعن جائز ہے یا نہیں ہے, تو دیکھیں اکاؤنٹ استعمال کرنے کا متعین پیمنٹ ہونی چاہیے. یہ جو پرسنٹیج کے حساب سے کر دیا نا, پرسنٹیج کے حساب سے جب پروفٹ ہوتا ہے جب ایک کی محنت ہو اور ایک کی انویسٹمنٹ ہو, تو یہ تو مزاربت بھی نہیں ہے اور مشارکت بھی نہیں ہے. یعنی دونوں کی پیمنٹ بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم شرکت, کوئی کاروبار ہو رہا ہو پیمنٹ ملا کے, نہ مزاربت ہے. تو محض اکاؤنٹ استعمال کرنے کا ایک متعین کرایہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو اس کو اس طرح سے کہہ کریں کہ بھائی میں آپ کا اکاؤنٹ استعمال کروں گا, اس کا اسپیسیفک میں اتنا رینٹ دیا کروں گا آپ کو. اور سب دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ ریاست کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تعمیری رویہ ہونا چاہیے, مطلب بغاوت کا یا جھگڑے کا, فساد کا نہیں ہونا چاہیے. جی البتہ احتجاج کرنے کا حق ہے. تو کل یا پرسوں کی بات ہے, یہ فلسطین کے سلسلے میں اسلام آباد میں ریلی وغیرہ ہو رہی تھی. سینیٹر مشتاق احمد خان وغیرہ ان کی ٹیم تھی پوری. تو جس طرح سے ان کو پولیس کی گاڑیوں میں بھرا گیا ہے, ڈالا گیا ہے گردنوں سے پکڑ کے, اور اسی طرح سے ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے ایک کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو اس طرح کے واقعات پہ آپ کے پاس اگر جائز راستہ بھی نہ ہو احتجاج کرنے کا یا ریکارڈ کروانے کا, تو پھر اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ خاص طور پہ جامعۃ الرشید کا کیا موقف ہے, جبکہ ان کی طرف سے خاص کی تاکید آتی ہے کہ آپ حمایت کریں اداروں کی. اس طرح کے واقعات پہ جامعہ کا رد عمل کہاں پر آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے؟ دیکھو اس صورت میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو کسی ایک کو فیور نہ کرو. جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو, کسی کو اٹھایا, گرفتار کیا, ریلی پر پولیس نے مقابلہ کیا کیا, آپ جا کے پہلے پولیس سے بھی ملو. یعنی جس نے پولیس کو آرڈر کیا ہے نا اس سے پوچھو آپ نے کیوں کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی ویلڈ بات ہو کہ آپ کہو کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہے, میں فیور نہیں کر رہا. لیکن جب تک دونوں طرف کی بات سامنے نہ آ جائے نا, اس وقت دیکھو میں اکثر ایسی چیزوں پہ خاموشی اختیار کرتا ہوں. ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے, جو سوشل میڈیا پہ متحرک لوگ ہیں, جب بھی کوئی واقعہ ہو فوراً بیان داغ دیا. میں نہیں بیان داغتا, اس لیے کہ ایک طرف کی خبر آ رہی ہوتی ہے, دوسری طرف کی نہیں آتی, یا آتی ہے تو آتھینٹک نہیں ہوتی. تو ہم نے زندگی میں بہت تجربے کیے ہیں. ہم بعض دفعہ پورے کانفیڈینس کے ساتھ کانفیڈنٹلی کسی کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو وہ غلط نکلے گا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لو قادیانیوں کے فیور میں جو سپریم کورٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی جا رہی تھی. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بیان دو. میں بیان دے دیتا, مجھے پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا میرے خلاف. یہ نہیں کہ میں بزدلی کا شکار ہو گیا. میں نے کہا یار پہلے جب تک میں لا پڑھوں گا نہیں, لکھا ہوا کیا ہے, پروپیگنڈے کا فوراً شکار نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو پڑھو اس لا کو, دیکھو ہے کیا, کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, ایسا الفاظ کیا ہیں اس کے, پھر
تمیز سے ایک کام کی کوشش کرو, سپریم کورٹ کے جج سے ملنے کی کوشش کرو, یا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو, یا اعلیٰ اہلکاروں تک بات پہنچاؤ. ہو سکتا ہے ہمارے احتجاج کے بغیر اور ایک تمیز سے ایک کام ہو جائے. تو ہوا یہ تھا, جب سپریم کورٹ کے جج کا یہ فیصلہ آیا تو آپ کو پتا ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ علماء کی میٹنگ ہوئی ہے نا کچھ دن پہلے, بہت سارے علماء گئے تھے اس میں, تو ہمیں بھی دعوت تھی, ہم بھی گئے. تو وہاں علماء نے یہ مسئلہ جنرل عاصم منیر کے سامنے اٹھایا. بریلوی علماء بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, سب نے شیعہ بھی تھے. یہ مسئلہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ نے, جنرل عاصم منیر نے بلایا اس لیے تھا کہ کوئی کسی کو اعتراض ہے, کوئی اشکال ہے تو کرے. تو یہ مسئلہ اٹھایا کہ بھائی یہ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی ہے. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آپ وہ قانون پڑھیں, اس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی ہے. پھر بھی پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ہم اس اعتراض کو دور کریں گے. وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب اس قانون کو پڑھا گیا تو ہوا یہ تھا کہ اصل جو قانون تھا نا وہ یہ تھا کہ قادیانی اپنے بچوں کو تعلیم, یعنی تعلیم کا لفظ تھا جو اپنے بچوں کے لیے تھا, لیکن اس قانون میں یہ سقم تھا کہ اس سے قادیانی غلط فائدہ اٹھا سکتے تھے. جج کی نیت تبلیغ کی نہیں تھی کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی جائے, لیکن ورڈنگ ایسی تھی کہ اس کے دو مطلب نکلتے تھے, اور کل فیوچر میں قادیانی اس تعلیم کے لفظ کو جو اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں نا اس کو بنیاد بنا کر وہ تبلیغ بھی کر سکتے تھے. لہذا یہ بات پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئی اور دیگر علماء کے پاس گئی. تو پھر علماء نے یہ احتجاج کیا, کہا کہ بھائی یہ جو لفظ ہے نا, اگرچہ جج کی نیت یہ نہیں تھی کہ تبلیغ کی اجازت دی جا رہی ہے, جج کی نیت ٹھیک تھی, لیکن اس الفاظ میں یہ سقم ہے. تو بڑے آرام سے کام ہوا. ہمیں پتا چلا کہ جج بھی قادیانیوں کے 100% خلاف ہے. جتنے ہم خلاف ہیں نا, ہم سے زیادہ وہ سپریم کورٹ کے جج خلاف تھا. اس نے فوراً چینج کر دیا اس کو. ابھی حضرت مفتی تقی صاحب سے نہیں بات چیت ہوئی ان کی. تو ایک کام آرام سے ہو سکتا ہے, کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, ہم کیوں فوراً حکمرانوں کے خلاف, فوج کے خلاف, جج کے خلاف کیوں ایک تماشا کھڑا کر دیں. جتنا اختلاف, فوج کے خلاف بھی اختلاف رکھو, جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو. ہر چیز میں نہیں ہم نے اگینسٹ جانا ہے. بہت سارے کام بڑے, LGBT کا جو مسئلہ ہے, یہ بل پاس ہو گیا تھا نا, تو کیا ہوا, علماء اور یوتھ کلب والے بھی اور دوسرے لوگوں وکلاء سے ملے, اسمبلی میں بات ہوئی, بڑے آرام سے کیا ہو گیا, یہ چینج ہو گیا. بہت تمیز سے کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اسی طرح دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے, وہ تمیز سے کام نہیں ہوا تو وہ رہ گیا. جو ناموس صحابہ کا لا تھا نا, وہ ایسے نہیں ہوا, آرام سے بیٹھ کے نہیں ہوا, وہ جوش و خروش سے ہوا ہے, لہذا وہ رہ گیا. تو اس لیے ایک دم نہیں جذبات میں آ جانا چاہیے. تو ہمیں جس چیز کا نہ پتا ہو, خاموشی ٹھیک ہے. کسی کو نہ مخالفت کرو نہ فیور کرو. پھر گورنمنٹ بہت سے لوگوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے, ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے بے گناہوں کو بھی اٹھاتی ہے, لیکن بہت سے ایسوں کو اٹھاتی ہے ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو وہ بے گناہ ہوتے نہیں ہیں. وہ کہیں نہ کہیں کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں, ایجنسیوں کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے. 100% اگر یقینوں کے ظلم ہے پھر یقیناً آواز اٹھانی چاہیے, لیکن 100% ہوتا نہیں ہے. دوسرا, بعض دفعہ گورنمنٹ کے سامنے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کئی محاذوں پہ لڑ نہیں سکتی ہے. آپ کو پتا ہے بلوچستان میں بس روک کے کتنے پنجاب کے لوگوں کو مار دیا, KPK میں دھماکے, بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ الجھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ہم ایک نئی پھٹیک نہیں پال سکتے. ہم نیا مسئلہ ایشو کھڑا ہوگا نا تو ملک کی سالمیت خطرے میں لگ جائے گی. میں گورنمنٹ کو فیور نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے گورنمنٹ غلط کر رہی ہو, مسئلہ یہ نہ انہوں نے بنا لیا ہو, لیکن یہ پاسبل تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو. تو اس لیے بہت ڈیپ میں جا کے جب تک چاروں طرف سے دلائل کے اچھے تجزیے نہ ہو, اس تک خاموشی کیا ہے, بہتر ہے. من سمتا نجا, حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا نجات پا جائے گا. جو بولے گا تو پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا دلیل تھی تمہارے پاس. تو سپریم کورٹ کا مسئلہ تھا. اچھا, وہ جو عمران خان کے دور میں ڈیم کے لیے چندہ جمع ہوا ہے, کتنا لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھی مفتی صاحب اعلان کریں, پانی پلانے کی اتنی فضیلت ہے, آپ بھی کہیں کہ لوگ چندہ دیں. میں نے کہا نہیں, ٹھیک ہے, ہمیں عمران خان پہ اعتماد تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن میں نے کہا میں چندے کا اعلان کروں, کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے چندے کے ڈیم کے لیے ہو جائیں, کل عمران خان کی حکومت گئی. صحیح ہے نا. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے پاس کیا ایسا پیکیج ہے, کیا فریم ورک ہے, وہ ہمیں بتائے نا, ہمیں اعتماد میں لے, وہ علماء کو جمع کرے, وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ بھائی یہ چندہ آئے گا تو پاکستان میں جیسے پہلے چندے ضائع ہوئے ہیں, میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں, اس کے لیے ہوائی بات نہیں, میں نے یہ ورک کیا ہوا ہے اس پہ,
یہ پیپر ورک ہے اور یہ اپلائی جو ہے نا اس کا امپلیمنٹ اس طریقے سے ہوگا پورا پراپر. جب اعتماد ہوگا ہمیں پھر ہم اعلان کریں گے بھائی چندہ دو. تو وہی ہوا. دیکھو اگر میں اعلان کر دیتا تو میرا پروگرام بڑھ جانا تھا. لوگ کہتے ہیں مجھ صاحب ہم نے آپ کے منہ پہ جو ہے نا کروڑوں کروڑ روپے دیے, ڈیم کا ایک کیل بھی ٹھکتی بھی ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. اب اس میں عمران خان کا قصور تھا یا